فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دعا کی برکت سے وہ بلائیں جو ابھی نازل نہیں ہوئی، جو ابھی میں نے عرض کیا اس دعا کی قسم کیا ہے، اس کا نام قضائے منزل، یعنی جو فیصلہ نازل ہو گیا زمین پر آ گیا اس کا نام کیا ہے، قضائے منزل، یعنی بلائے منزل، بلا ابھی۔ اچھا، دوسری قسم ہے اللہ کے فیصلے کی کہ قضائے معلق، آئی نہیں بھی لٹکی ہوئی آنے والی ہے، اس کا نام قضائے معلق ہے۔ اسی لیے قضا کی 3 قسمیں کی ہیں محدثین اور علماء نے۔ نمبر 1 قضائے منزل جو نازل ہو گئی اور نشانی مصیبت آ گئی۔ نمبر 2 قضائے معلق، آئی نہیں آنے والی، فروری میں نہیں، مارچ میں یا آخر فروری کوئی بلا ایسی یا اگلے سال، اس کا نام ہے قضائے معلق۔ تو فرمایا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ نے دعا میں ایسا رکھا ہے کہ اپنی اس قضا کو بھی واپس لے لیتے، نازل ہونے والی ہے لیکن بندہ گر گڑا کے دعا کر رہا کہ اللہ مجھے عافیت دے دی، یعنی ہمیں ہر مصیبت سے بچائیے، ہر معصیت سے بچائیے، تو اللہ تعالیٰ دعا کی برکت سے اس کو واپس لے لیں، فیصلہ تبدیل کر دیں۔ دعا میں اسی لیے حدیث میں سکھلایا گیا کہ ایسے کہو اللہم انی اعوذ بک من جہد البلا، کہ اللہ سخت مشقت سے بچا۔ جہد بلا کی تفسیر کی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ کثرت عیال وقلت المال، بچے زیادہ ہوں مال کم، اس کی ایک تفسیر یہ بھی کی۔ اور بعض محدثین نے اس کی شرح کی ہے کہ جہد بلا وہ سخت مصیبت ہے جس میں انسان موت کی تمنا کرنے لگے کہ کاش کہ ہم مر ہی جاتے۔ 2 تفسیر کی محدثین نے اللہم انی اعوذ بک من جہد البلا کی 2 شرح کی۔ نمبر 1 کیا ہے، فسر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما جہد البلا بقلت المال و کثرت العیال، مال تھوڑا ہو اولاد زیادہ ہو جائے۔ اور دوسری شرح کیا کی ہے کہ ایسی سخت بلا آ جائے کہ انسان کہے کاش کہ میں مر ہی جاتا۔ میں نے ایسے مریض کو دیکھا ہے، ایک مریض تھا نازم آباد میں، اس کی سانس میں اتنی تکلیف ہو گئی کہ سانس لینے میں بس وہ بالکل پسینہ پسینہ ہو جاتا، سانس اندر نہیں آتی تھی۔ تو مجھ سے کہنے لگا کہ بھائی مفتی صاحب سے پوچھ لو کوئی ہم کو ایسی سوئی لگا دے ڈاکٹر کہ ہم مر جائیں۔ کیا اللہ ایسی بلا سے پناہ، میری زندگی سے بردار۔ یہی ہے جہد بلا، خدا ایسی مصیبت سے بچائے کہ جس میں موت کی تمنا ہونے لگی۔ ایک تو ہے اللہ کی ملاقات کا شوق، یہ بالکل صحیح ہے، بزرگوں نے کیا ہے، لیکن مصیبت سے گھبرا کر موت کی تمنا پسندیدہ نہیں، منع ہے، منع ہے۔ اسی لیے بھائی ڈرتے رہنا چاہیے۔ ایک شخص کا جہاد میں کوئی بازو ٹوٹ گیا اور گر گیا تو دوسرے لوگوں نے کہا سبحان اللہ کیسی پیاری موت، شہید ہو گیا، شہادت مل گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ ابھی تو روح نکلی نہیں، ابھی کیسے شہید اس کو کہہ رہے، ایمان کے ساتھ شہادت کے ساتھ ہو گیا، ملے جب اس پر موت اس کو آ جائے، روح نکل جائے، اور ابھی مت تو کیا خبر تمہیں کیسا اس کا خاتمہ ہونے والا ہے۔ تھوڑی دیر معلوم ہوا اس نے خودکشی کر دی، تکلیف حرام موت مر گیا۔ اس لیے دوستو ہر وقت ڈرنے کی چیز، ہر وقت ڈرنا چاہیے۔ کچھ نہیں معلوم کہ کس وقت کس گھڑی میں کیا دل کے حالات بدل جائیں۔ قضا جو ہے انسان کو بالکل پاگل کر دیتی، اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہر وقت گڑ گڑا کے مانگنا چاہیے۔ اللہم اعوذ بک من جہد البلا و درک الشقاء، اور بدبختی کے پکڑ لینے سے، بدنصیبی بدبختی کے پکڑ لینے سے۔ درک الشقاء شین پر زبر ہے، محدثین لکھتے ہیں، بعض لوگ شقا پڑھتے ہیں۔ اللہم انی اعوذ بک من جہد البلا و درک الشقاء و سوء القضاء، اور اپنے اس فیصلے سے جو ہمارے لیے مضر ہے اللہ اس سے بچائیے، وہ سوء القضاء اور شماتت العداء، اور دشمنوں کے طعنہ سے۔ تو سوء قضاء جو ہے یہ چیز جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو حسن قضاء سے بدل دیتے ہیں دعا کی برکت سے، یعنی وہ فیصلے اللہ کے جو ہمارے لیے مضر ہیں۔ اللہ کا کوئی فیصلہ برا نہیں ہوتا اپنی ذات کے اعتبار سے،
لیکن ہمارے لیے اگر وہ مضر ہے تو اس کے لیے درخواست سکھائی سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے کہ اے اللہ مجھ کو ہر ایسے فیصلے سے جو ہمارے حق میں مضر ہیں اس سے آپ ہم کو نجات نصیب فرمائیے، اور اس فیصلے کو سوئے قضا کو، سو مانے برا، سوئے قضا کو حسن قضا سے تبدیل فرما دیجیے۔